ریحان طارق صاحب NCCIA ان کو گرفتار کر لیتی ہے ایئرپورٹ سے، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی مل جاتا ہے۔ ریحان کو گرفتار کرنا، پرچہ، ڈیٹس، ٹائمنگز مجھے لگتا ہے کہ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ ریسنٹ مثال ہمارے پاس ہے ثاقب چدر۔ جب مومنہ اقبال والی کنٹروورسی بنی تو NCCI نے انہیں بلایا، ان کا موبائل فون لیا، فورینسک ہوا، رپورٹ آئی اور اس کے اندر شواہد ملے کہ اب ان پر FIR ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے موبائل فون، 2 عدد NCCI کے پاس نہیں ہے۔ اب یہی کنٹروورسی ہے کہ موبائل فون کیا کسی کو دیے۔ نیت پر شک نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت جو تھی وہ ایسی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ متنازع سوال جو ہے اس کو وائرل کیا۔ وردہ کے کپڑوں پر، جسامت پر گفتگو ہوئی، کیا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ڈانس بنتا تھا، یہ پانی والی ویڈیو تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ابو بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب انجینئر صاحب پچھلے سال وہ FIR اتنی تگڑی FIR نہیں تھی جتنی تگڑی FIR ریحان کی ہے۔ اس میں 298 ہے، 295A ہے، 153A ہے، اور سزاؤں کی ہم بات کریں تو کوئی 10 سال کوئی 5 سال ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز سے ہٹانے کے لیے بھی وارن کیا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ریحان طارق کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ریحان طارق جو ہیں 15 دن سے باقاعدہ طور پر ایک پنشمنٹ کے طور پر ان کو آف ایئر بھی کیا گیا تھا۔ دلجیت دوسانجھ کی ایک فلم آتی ہے ستلج۔ اب ایسا کیا ہے کہ انڈیا میں آگ لگ گئی ہے اور دلجیت جو ہے اس کے اگینسٹ FIR کروانا چاہتے ہیں۔ امرتسر ضلع کے صرف 3 شمشان، پٹی، درگیانہ اور ترن تارن، ان میں ہمیں 2000 سے بھی زیادہ نام ایسے ملے ہیں جن کے سامنے لاوارث لکھا ہے۔ سارے شمشانوں کو ملا کے یہ آنکڑا کم سے کم 25,000 لاشوں کا ہے۔ اب 25,000 کے قریب لاوارث لاشیں، 25,000 جو پنجابی ہیں ان کا قتل۔ انڈیا کی سٹوری ایک سامنے آتی ہے کہ 13 سالہ بچی جو ہے 5 دن تک اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، 30 افراد جو ہیں وہ شامل تھے۔ ایک چھوٹی بچی صرف 13 سال کی، مجھے تو کہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، ایسی لڑکی کو اٹھا کر بیچ ڈالنا۔ دوستوں میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، ریحان طارق صاحب ایک بے باک دلیر صحافی، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، دستک کے نام سے ان کا شو ہے، اس ٹائم بہت مشکل میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے چھٹیاں منانے UK جاتے ہیں، UK سے واپس آ رہے تھے دبئی کے ذریعے، لاہور ایئرپورٹ پر ان کو روک لیا جاتا ہے، NCCIA ان کو گرفتار کر لیتی ہے ایئرپورٹ سے۔ آج صبح عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 6 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی مل جاتا ہے۔ اب ان پر جو FIR درج ہوئی ہے اس کے اندر دفعات کی بات کریں تو 295A بھی لگی ہے، 298 بھی لگی ہے اور 153A بھی لگی ہے۔ FIR کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے ان پر یہ FIR ہوئی، یہ گرفتاری ہوئی؟ بالکل ریحان طارق، میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری برادری ہے بھائی، صحافی ہے، اور صحافی اس ٹائم مشکل میں ہے، تو سبھی کو یہ چاہیے کہ جو جائز بات ہے، جو درست بات ہے، اس پر آواز کو بلند کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں کیا۔ ریحان طارق کل رات باقاعدہ طور پر گرفتار کیے گئے، لیکن گرفتار کس طرح سے کیے گئے مجھے اس پر تھوڑا سا اعتراض بھی ہے، اس پر میں تفصیلاً بات بھی کرنا چاہوں گی۔ NCCI، FIA، پولیس، یہ تمام ادارے، یا اگر ہم بات کر لیں اس ٹائم کی تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے جس طرح سے CCD، یہ تمام فورسز کو باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رکھا بھی جاتا ہے، چیک بھی کیا جاتا ہے، اور یہ فورسز اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام بھی کرتی ہیں۔ اب ریحان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریحان کو گرفتار کرنا، پرچہ، ڈیٹس، ٹائمنگز مجھے لگتا ہے کہ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ NCCI ہو جائے یا FIA ہو جائے، یہ گرفتار تب کرتی ہے جب آپ کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ طور پہ نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ جو پروسیس ہے اس کے مطابق تو ہے کہ 3 نوٹس آپ کو جاری کیے جائیں گے، آپ وہاں پر جا کر اپنا موقف دیں گے، اور اگر NCCIA سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو پھر آپ پر مقدمہ ہوگا۔ ریسنٹ مثال ہمارے پاس ہے ثاقب چدر۔
जब मोमना इकबाल वाली कंट्रोवर्सी बनी तो एनसीसीआई ने उन्हें बुलाया, उनका मोबाइल फ़ोन लिया, फोरेंसिक हुआ, रिपोर्ट आई और उसके अंदर शवाहिद मिले कि अब इन पर एफआईआर हो सकती है, जिस और पर जो एफआईआर 3 नोटिसेस होते हैं वो 3 इकट्ठे नहीं होते, वो भी 1 बाय 1 होते हैं और ड्यूरेशंस बाकायदा रखी जाती हैं, डेज बीच में रखे जाते हैं। अब जनाब पता इनको तब चलता है कि मुझे एनसीसीआई पकड़ने आ जाती है जब वो आ जाती है, यानी एयरपोर्ट पर जब ये लैंड करते हैं, इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। अब इस तरह कभी हुआ नहीं है कि एक इंसान जा रहा है अच्छा खासा, कोई उसकी ऐसी लिस्ट नहीं है कि भाई ये बंदा बाहर ना जाए पाकिस्तान का, या सहाफ़ी है या जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन इनको जाते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। वापस आते हैं घूम फिर के और फिर आकर एयरपोर्ट पर रात के कोई 1 बजे का टाइम बता रहा है, कोई 2 बजे का टाइम बता रहा है, लेकिन हमारे जो बड़े करीबी सहाफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं अली हमज़ा, ये भी गए वहाँ पर और इन्होंने बताया कि तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। वहाँ से लेकर इनको एक कमरे में बिठा दिया गया, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं और अभी बताते हैं। कहते हैं रात 2 बजे का बैठाया हुआ था और सुबह 6 बजे एनसीसीआई कई की टीम घंटे आई। लग गए, अभी 4 बताते घंटे हैं, अभी बताते हैं और अभी बताते बताते सुबह के बज गए जनाब 6 और उस टाइम एक टीम आती है और खुफिया अंदाज में इनको वहाँ से लेकर चले जाते हैं, एनसीसीआई के ऑफिस लेकर आ गए। बिल्कुल। अब इनके मोबाइल, अब इनका जो लगेज था वो, और जो एक हैंड बैग या कैरी बैग होता है वो, सवाल ये पैदा होता है कि वो किसके पास है। एनसीसीआई के पास होगा सामान शायद उनके पास हो, शायद का लफ्ज़ इसलिए कि अव्वल तो वो अनाउंस करते कोई नहीं और अगर कर देते तो बेहतर होता, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोबाइल फ़ोन, 2 अदद, एक 17 प्रो मैक्स और दूसरे का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स एनसीसीआई के पास नहीं हैं। तो रेहान तारिक साहब जो हैं वो किसी को कॉल भी करते सुने हैं और वॉइस नोट भी उन्होंने जारी किया और जो सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता भी कर रहे थे, तो मोबाइल फ़ोन तो उनके पास था, वो किधर गया? अब यही कंट्रोवर्सी है कि मोबाइल फ़ोन क्या किसी सहाफ़ी को दिए, मोबाइल फ़ोन क्या घर से किसी को बुला के दिए, लेकिन मेरी जो खबर है वो ये है कि एनसीसीआई के पास दोनों मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। वॉइस नोट भी हुआ, मैंने आपने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने सुना, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं इदारों की इज़्ज़त करता हूँ और डेफिनेटली इज़्ज़त करता हूँ जनाब, हम सभी इज़्ज़त करते हैं इदारों की, और इदारों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक पॉलिसी है, जो एक अंदाज़ और तरीक़ाकार है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, उन सबको हमने फॉलो करना है, 2 राय तो इसमें है ही नहीं। अब इन पर एफआईआर हो जाती है 25 जून को। हाँ, एफआईआर की बुनियाद क्या है? एफआईआर की बुनियाद बेसिकली बज़ाहिर जो नज़र आती है वो तो ये प्रोग्राम एक इनका हुआ और पॉडकास्ट इन्होंने किया, इस पॉडकास्ट के हवाले से बहुत सी बातें भी हुई, थोड़ी डिटेल में हम बात करते हैं। ये जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी अर्सा पहले रिकॉर्ड हुआ था, 9वीं 10वीं से पहले। यस, 9वीं 10वीं मुहर्रम से पहले, और ये जो पॉडकास्ट है ये ऑन एयर भी हुआ। अब इसके मुतल्लिक एक वीडियो जो माफ़ी टाइप की थी, सॉरी के लिए थी, एक्सक्यूज़ के लिए थी, वो भी इन्होंने बनाई और फिर ये भी मैंने सुना कि वो जो वीडियो बनाई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसको कहा गया रिजेक्ट। अब इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट की और इस पॉडकास्ट में होने वाले उस मुतनाज़ा सवाल के हवाले से, तो बीइंग एंकर पर्सन मैं ये बात कहती हूँ कि हम, आप और मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे सहाफ़ी जब करता है तो उसको बाद में बाकायदा तौर पर देखा जाता है, कंप्लीट रिव्यू किया जाता है, गलती तो नहीं है, रिव्यू किया जाता है, और जहाँ पर एडिटिंग होनी हो, कोई लफ्ज़ निकालना हो, कहीं बीप लगानी है, कोई डेट गलत मुंह से निकल गई है तो उसको चेक किया जाता है। अब देखें ना, इसमें गेट कीपिंग होती है। हम जो भी पॉडकास्ट करते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि यार ये एक लिमिट है, इससे आगे जा रही है, फ्लो में बंदा बात कर देता है तो वो कट कर दी जाती है। वो आपको भी पता होता है, वो मेरा काम है, मैंने करना है क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। वो आपका प्लस पॉइंट है, आप अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे अंदाज में निभाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये नहीं कि अब जो चले रेहान का टॉपिक है ना, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये कई दफ़ा हो जाता है और मेरे प्रोग्राम में भी 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। अब अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से ना निभाए तो फिर मसाइल तो खड़े होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, नीयत पर शक नहीं कर सकते कि उनकी नीयत जो थी वो ऐसी थी कि उन्होंने जानबूझ के ये मुतनाज़ा सवाल जो है उसको वायरल किया और उन्होंने ये कंट्रोवर्सी बनाई। अगर नीयत नहीं थी, मैं रेहान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, भाई है, सहाफ़ी है, एंकर पर्सन है, इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन अगर नीयत नहीं थी तो फिर चाहिए था ना, आपको आइडिया होता है ना अपने प्रोग्राम का कि ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव हो रही है, ठीक नहीं है, गलत हो रही है, भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आप करते हैं। अब आप अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूँगी,
مطلب غیر ذمہ دارانہ حرکت کہوں گی نا، یا میں یہ کہوں گی کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے اوکے چلنے دو. جو اینکر پرسن ہوتا ہے نا، اس کی ذرا ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اس سے تھوڑی زیادہ اس کو خود نبھانی پڑتی ہے چونکہ وہ آنسریبل ہوتا ہے. ریحان طارق جو ہے اس نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا، اب اس کے بعد اس کو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ایڈیٹنگ کرتا ہے. تو کیا ریحان طارق نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اپنے این ایل ای کو یا اپنے پروڈیوسر کو یا اپنی پوری ٹیم کو کہ یار یہ والا سوال یا یہ چیزیں جو ہیں اس کو نکال دینا یہ بہتر نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے؟ اگر تو انہوں نے کہا تھا اور ڈائریکشن دی تھی اور ٹیم نے نہیں کیا تو پھر تو غلطی سمجھ آتی ہے کہ ٹیم کی ہے. اور ریحان کے بعد تو باری آ جائے گی نا پروڈیوسر کی، اور پھر اس کے بعد باری آئے گی باقی این ایل ایز کی جو بھی ہیں ان کے پاس. لیکن ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ غلطی صرف ریحان کی تھی یا ریحان نے کہا تھا آگے ٹیم کی غلطی تھی. لیکن شامت جو ہے وہ تو باقیوں کی بھی آئی ہے. مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں کہ جو این ایل ای ہے جس نے یہ شو ایڈٹ کیا، جو پروڈیوسر ہے جس نے یہ ایگزیکیوٹ کروایا، ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا. این ایل ای کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، پروڈیوسر کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، اور مبینہ طور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائن شائن بھی کیا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اگزامپل کے طور پر 1 سے 2 لوگوں کو باقاعدہ فائر بھی کیا گیا ہے اس ٹیم کے حوالے سے، چونکہ وقوع مسئلہ بنا اتنا بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جب باقاعدہ طور پر ایک ایف آئی آر ہوئی ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انجینئر ان پر بھی ہوئی صاحب پچھلے سال، بالکل ان پر ہو گئی ایف آئی آر. اب 295 لگا ان پر، بالکل. اور اس ایف آئی آر کے تھرو اور اس کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے. وہاں پر انہوں نے جیل کاٹی، اور جیل بھی کوئی 1 یا 2 دن نہیں، پورے 100 دن کاٹی. یہ سبھی جانتے ہیں. ٹرائل چلتا رہا، اس کے بعد پھر ٹرائل ضمانت ہوئی. چلتا رہا، اور 100 دن کے بعد بھی جب وہ آئے تو بڑی باریک بینیوں کے ساتھ وہ آئے، اور آ کر باقاعدہ مختلف صحافیوں نے پھر سے بڑے چبھنے والے سوالات کیے. ریحان طارق صاحب نے بھی کیے تھے، ریحان نے کیے، ذیشان عزیز نے کیے، بہت سے سوالات کیے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ہاں جی ہو گیا میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ. یہ باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا ٹک ٹاک پر کلپس چلتے رہے. وہ ایف آئی آر اتنی تگڑی ایف آئی آر نہیں تھی جتنی تگڑی ایف آئی آر ریحان کی ہے. اس میں 298 ہے، 295A ہے، 153A ہے، اور سزاؤں کی ہم بات کریں تو کوئی 10 سال کوئی 5 سال ہے. اور یہ سزائیں، یہ دفعات کے ساتھ پرچہ جھیلنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اچھا اب دفعات جو لگی ہوئی ہیں اگر آپ آڈینس کو بتا سکیں کہ یہ دفعات جو ہے کس جرم پر لگتی ہے؟ بالکل. پی کے ایکٹ ہے جناب 2016، اس کے تھرو 153A. اب یہ 153A کس پر لگتی ہے؟ یہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں گروہوں میں یا عوام میں یا پبلک میں نفرت انگیز مواد کو پھیلایا جائے. اب ریحان اگر میں یہ کہوں کہ 10 سے 12 لوگوں میں تو نہیں ہوتا نا، پبلک دیکھ رہی ہے اس کو، اور ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جو شرانگیز مواد تھا یا سوال تھا، متنازع سوال تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نفرت انگیز مواد پھیلایا گیا، تو جناب 153A جو ہے وہ لگ گئی. اگلی دفعہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ہے 295A، مذہبی جذبات مشروع کرنا. مذہبی جذبات مجروح کرنا، توہین مذہب، یعنی بہت بڑی بات ہے. یہاں پر یہ دفعہ لگائی جاتی ہے. اب توہین مذہب جو ہے اس پر میں نے یہ دیکھا کہ جڑامالہ پر ایک کیس کیا تھا، اسی طرح سے اور کیسز جہاں پہ ایکٹ آ جاتا ہے توہین مذہب کا، وہ کیس بہت بڑا بن جاتا ہے اور جان چھڑانی بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن اس کے باوجود جو پولیس ہوتی ہے، آپ یقین کیجئے ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. یہ اس قدر اسٹرکٹلی طریقے سے اس دفاع کو لگایا جاتا ہے جہاں پر بہت ہی کوئی ہینیس یا سیریس قسم کا کرائم ہو. تیسری کی ہم بات کر لیں تو وہ ہے جناب 298. اب 298 کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جیو کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، جیو کو بین کر دیا گیا تھا 15 دن کے لیے پیمرا کی جانب سے. اس ٹائم پر بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ریحان طارق کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر بھی ایک متنازع سوال ہے جس پہ جو علماء حضرات ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اس پر ایکشن ہونا چاہیے. جیو پر ایکشن ہو گیا، ریحان طارق پر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات ہو رہی تھی ان دنوں. یہ بات بھی ان دنوں ہو رہی تھی، اور ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ ریحان طارق جو ہیں 15 دن سے باقاعدہ طور پر ایک پنشمنٹ کے طور پر ان کو آف ایئر بھی کیا گیا تھا. ریحان طارق کو شو سے پہلے، ان کا یہ جو پوڈ کاسٹ لگا ہے اس سے پہلے آف ایئر کیا گیا تھا، یا پوڈ کاسٹ لگنے کے بعد جو یہ کنٹروورسی بنی، جو ایشو بنا، اس پر آف ایئر کیا گیا تھا؟ پوڈ کاسٹ آن ایئر ہونے سے پہلے آف ایئر کر دیا گیا تھا. دن تھے 15، اور اس کے باوجود یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ غصہ اس پر بھی کیا گیا ہے، یہ بھی بات نوٹ کی گئی ہے کہ اگر پوڈ کاسٹ آن ایئر ہو ہی گیا تھا تو ایٹ لیسٹ اس سوال کو، یہ متنازع چیزیں جو بھی تھیں پروگرام میں جو سینسر ہونے والی تھیں،
ان کو سینسر ہی کر لو تم لوگ. وہ بھی نہیں کیا, اور پھر سوشل میڈیا پر باقاعدہ اپلوڈنگ مختلف پلیٹ فارمز پر, اس سے یہ معاملہ جو ہے زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا. لیکن آج کے دن پہ میں چیک کر رہا تھا کہ وہ جو پوڈ کاسٹ ہے یا اس کے جتنے بھی کلپس ہیں جو چینل نے لگائے ہوئے تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے ہیں. دیکھیں, جب پریشر آتا ہے یا جب کوئی ایسی چیز جو نہیں ٹھیک ہے عوام کے لیے, پبلک کے لیے, یا کوئی متنازع گفتگو آ جاتی ہے جس سے ایشوز کریٹ ہو جائیں, اس کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں پالیسی کا حصہ ہیں. شاید یہ عوام کے لیے ڈفرینٹ چیز ہو, لیکن ان چیزوں کو صحافی یا سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے. ایک اور چیز کلیئر کر دوں, آفر ہونا صحافیوں میں اور تمام وہ لوگ جن کا تعلق ٹی وی چینل سے ہوتا ہے, وہ صحافی بھی ہو سکتا ہے, وہ پروڈیوسر ہو سکتا ہے, وہ این ایل ای ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آفر ایک پنشمنٹ ہوتی ہے, اور میرے خیال سے میجورٹی صحافی وہ جو پراپر صحافی ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی چینل پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. میں خود ہوئی ہوں کسی دور میں. اب ریحان طارق جو ہیں ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان پر ایف آئی آر ہو جائے گی, اور وہ بھی 25 جون کو, جب میرے خیال سے وہ پاکستان میں تھے. اب ایف آئی آر ان پر ہو گئی, وہ باہر بھی چلے گئے. وہاں جا کر ایک ریپر ہے, اس نے ویڈیو ڈالی ہے, ویڈیو میں نے دیکھی. وہ کہتے ہیں کہ ریحان طارق جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس پر ایک ریپ بنا کر سناؤ. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے منع کیا کہ یہ آپ پوسٹ نہیں کر سکیں. انہوں نے کہا میں کر دوں گا, آپ بنا کر سنو. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے, کیونکہ وہ ایک گانا اس نے ریپ سانگ جو ہے وہ سنایا, انہوں نے پوسٹ کیا, اس پر کافی ویوز آئے, اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. غنی ٹائیگر نام ہے, اور غنی ٹائیگر جو ہے وہ ریپر ہے, اور ریپر کی اور جو ریحان کی گفتگو ہوئی وہ تو آپ نے بتا دی. اب انہوں نے کہا ہے کہ یار میں پاکستان سے کیوں آیا ہوں, میں پاکستان میں سب کچھ فیس کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کیا نام لینا ہے, کیا نام نہیں لینا, اور کس کا نام لوگے تو کیا کیا جائے گا آپ کے ساتھ, میں جانتا ہوں. تو کیا پھر بھی اس کے باوجود میں بنا دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تم بناؤ, میں پوسٹ کروں گا. ویڈیو بنائی گئی, اس کو انہوں نے پوسٹ کیا. اب قیدی, اڈیالہ, نام, بڑے بڑے ہمارے صحافی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ گئے کہ ہم تو بھائی ان کا نام تو لیں گے, تو پھر پاکستان تو چھوڑنا پڑے گا. اب ایک بندہ کروا کے لگا رہا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ فیس تو کرنا پڑتا ہے نا. نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایف آئی آر بھی ہمارے سامنے ہے, ایف آئی آر کے اندر جو ایک متنازع سوال تھا, جو ایشو بنا, اسی پر ایف آئی آر ہوئی ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی. دیکھیں, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دکھایا جاتا ہے رائٹ ہینڈ, مارا جاتا ہے لیفٹ ہینڈ. بہت مرتبہ ایسا مختلف سچویشنز میں ہوتا ہے, جنرلی بات. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہو اور لوگ کچھ اور کیش کر رہے ہوں. لیکن بعض اوقات مت بھی بنا دی جاتی ہے. پاکستان میں تو اکثر ہوتا ہے نا, کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, سیاست کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جب افغانیوں کے متعلق لسٹیں بن رہی تھیں, تو افغانیوں کے متعلق لسٹیں بن رہی ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, افغانیوں کو پکڑ کے بھیج رہے ہیں. اب اسی آپریشن کے دوران تمام لوگ وہ با اختیار جو اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں, جو جھگڑے ہیں, اس چکر میں افغانی شو آف کر کے بیچ میں ڈال لیتے تھے, اپنے کام نکال لیتے تھے. تو یہ تاریخ کا حصہ رہا, ہوتا رہتا ہے کہ کام ہوتا ہے, قانون بنتا ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن اس امپلیمنٹ کے چکر میں اپنے ذاتی امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ریحان طارق صاحب جو ہیں وہ این سی سی آئی کے آفس سے عدالت جاتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, اور وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. 6 دن کا جسمانی ریمانڈ مل گیا, اور این سی سی آئی کی تحویل میں ہے. بالکل, تحویل میں بھی ہیں, اور ان کی اہلیہ بھی آئی ہیں باقاعدہ طور پر, ملاقات ہوئی ان سے, صبح ملاقات ہوئی ہے. ہتھکڑی لگنے کو میرے خیال سے کوئی اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہتھکڑی اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو لگی, اور ہتھکڑی ہر اس شخص کو لگتی ہے جس پر ایف آئی آر درج ہو. ہتھکڑی لگنا بے عزتی نہیں ہے, ایف آئی آر ہونا بھی کوئی بے عزتی نہیں ہے جب تک ثابت نہیں ہو جاتا. ایف آئی آر تو ہے وہ صرف اور صرف ایک کمپلین کہہ لیجئے, ثابت ہوگا یا نہیں یہ بات کی بات ہے. اچھا, اس میں ثابت ہونے والی بات تو الگ ہے. ریحان طارق جو ہیں آلریڈی معافی مانگ چکے ہیں کہ جو ان سے غلطی ہوئی, جو وہ متنازع کلپ گیا جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی, اس پر انہوں نے معافی مانگ لی ہوئی ہے, لیکن وہ الگ بات ہے, وہ قبول نہیں کی گئی. اب اس کے اوپر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آگے جا کر کیا ہوگا, کیا مزید جسمانی ریمانڈ ملے گا, یا جوڈیشل کر دیا جائے گا, یا ضمانت مل جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے ہٹانے کے لیے بھی وارن کیا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ, نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ریحان طارق کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟
ہر وہ شخص جس پر FIR ہوتی ہے اس کو اندر بٹھا کے کڑھائی تو کھلاتے نہیں ہیں, مٹھائی تو کھلاتے نہیں ہیں, نہ ہی وہ روح افزا ڈال کے دودھ دیتے ہیں. وہاں پر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ اور کسی کا تھوڑا سا کم, کسی کا نارمل. ماضی کے اندر ان کے پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے ہیں, وہ بھی کافی متنازع ہوئے, ان کی لڑائی بھی ہوئی مسٹر پتلو کے ساتھ, پھر حکیم شہزاد لوہا پار کے ساتھ, پھر وردہ ملک ٹک ٹاکر ہیں ان کے ساتھ, اور پھر میرا کا بھی جو پوڈ کاسٹ تھا وہ متنازع, اس پہ فیصل کامران کے ساتھ, DIG فیصل کامران صاحب کے ساتھ, SSP نوید صاحب کے ساتھ, یہ کافی کنٹروورسیز ماضی میں چلتی رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بے باک صحافی جو بنا ڈرے بنا کسی مسئلے کے ہر طرح کا سوال کر دیتے تھے, مطلب ہم اس طرح کھل کے نہیں سوال کر سکتے, بات کر سکتے, کنٹینٹ بنا سکتے, یہ کر دیتے تھے, تو کیا آج کے دن پہ یہ سہمے ہوئے ہیں, ان کو ڈر لگ رہا ہے, پریشان ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کویسچن تو بن جاتی ہیں اور کویسچن ہو بھی جاتا ہے پٹ, اور پھر آنسر بھی آ جاتا ہے, لیکن بنتا نہیں تھا. فار ایگزامپل, میں جاتی ہوں کہیں بھی کسی بھی چینل پر, وہاں جا کے سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کے جوتے کون سے برانڈ کے ہیں, تو برا تو لگے گا نا, جو گیسٹ ہے اس کو برا لگے گا. اب اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے, ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, نہ میں پاس کرنے والی ہوں کہ ہاں تہمینہ نے کہا ہے ایسا نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے, نہیں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. مسٹر پتلو کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں, ناچ گانے اور کیا کچھ ہوا, باتیں شاتیں سب ہوئیں نا. وردہ کے کپڑوں پر, جسامت پر گفتگو ہوئی, کیا یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ڈانس بنتا تھا, یہ پانی والی ویڈیو تھی. ایسا لگتا ہے کہ ایک ابو بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. حکیم لوہا پاڑ, بہت سی حرکتیں اس کی الٹی سیدھی, اور ان کے سوال, وہ سب کچھ عوام نے دیکھا. آگے ہم بات کر لیتے ہیں ونس اگین, فیصل صاحب جب گئے انہوں نے کہا آپ کس گاڑی پر آئے ہیں, آپ کس گاڑی پہ, مطلب یہ بنتا نہیں ہے نا. آپ کس کی سفارش پر لگے ہیں؟ ایک DIG آپ کے پاس یونیفارم میں چل کر آئے ہیں, یہ بہت آپ کو عزت دینے والی بات ہے کہ آپ کو اس نے عزت دیا اور آپ نے اس کو دی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد SSP نوید صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا گیا, ویڈیو بنائی گئی کہ وہ گاڑی پر آئے ہیں تو دروازہ جو ہے کس نے کھولا, دروازہ کیوں کھولا, کیا اور وہ ویڈیو کو جو SSP نوید صاحب ہیں ان کے PRO سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کو فاسٹ کر کے اس طرح سے شو کیا کہ دروازہ ان کا جو اسٹاف ہے انہوں نے کھولا ہے, جبکہ نوید صاحب نے اسٹاف کے آنے سے پہلے دروازہ خود کھولا تھا, جو اوریجنل ویڈیو ہے. اور نوید صاحب اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی لے کر گئے تھے, اور باقاعدہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا اسی ٹیم سے میری بات ہوئی تھی, ٹیم کے ساتھ آیا ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سوال کریں, بے باک کریں, لیکن کوئی ایجنڈا نہ رکھیں, لیکن ایک طریقے سے کریں. ایسا نہیں کریں کہ اگلے کی گاڑی, جوتے, کپڑے اور یہ تمام چیزیں, جسامت اس پر نہیں ہونا چاہیے. سوال ضرور ہونا چاہیے کانٹینٹ میں رہتے ہوئے, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ آلریڈی وہ اتنی مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ہم ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں. میری تمام دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں پر ہم بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی, 3 نوٹسز کی, تو وہ تو نہیں دیے گئے. اب ریحان اس ٹائم بھی ڈیفینیٹلی, اس کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, آپ نے دیکھا پچھلے سال وہ بھی 100 دن جیل میں رہ کر آیا. اس طرح پھر ہم کیس کھولنے بیٹھیں گے نا تو پتہ نہیں کس کس کے کیس کھولیں گے, کہ کس کس کی انکوائریاں کہاں کہاں لگائی گئیں. اور ایک ٹائم پر اگر کسی کی انکوائری جہلم, گجرات, راولپنڈی, لاہور میں لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان کے 4 ورژن ہوتے ہیں جو ایٹ اے ٹائم مختلف ڈسٹرکٹس میں پھیل جائیں گے؟ پھر انکوائریوں کی باتیں چھوڑیں, پرچوں کی چھوڑیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. انکوائریاں نہیں ہوتی, انتقامی کارروائی ہوتی ہے. ہاں, وہ انتقامی کارروائی ہوتی ہے. اب آپ آئیں لائن کے اوپر, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ ایسا صحیح ہے. چلیں, یہ تو وقت بتائے گا, ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ نہ ہو اور خیر سے وہ آ جائیں, پریشانی کم ہو ان کو اور ان کی فیملی کو, کیونکہ ان کی فیملی کے لیے بھی بہت ٹف ٹائم ہے. اور یہ میں ایک میسج کہہ لیجیے, ریکویسٹ کہہ لیجیے, کہ جب کوئی انسان اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتا ہے تو بات وہاں ختم ہو جانی چاہیے. اچھا, اس کے اندر ایک اور سوال میرا ہے, ریحان طارق صاحب کا جو یہ پوڈ کاسٹ تھا یہ ان کے ادارے کے پلیٹ فارم پر لگتا ہے, 24 جی 24 نیوز, کیا ان کا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا, اس کا جواب تو ادارہ دے گا. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کھڑا بھی ہے تو اس حد تک کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. کیوں؟ یہ وہاں پر امپلائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل سوشل میڈیا کا انداز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ایک سیٹنگ کی ہوتی ہے, کہ اتنے جو ہیں اگر آتے ہیں تو 100 میں سے اتنے میرے ہیں اور اتنے آپ کے ہیں. ان صحافیوں کے ساتھ جن کے چہرے ذرا بکتے ہیں, یعنی جن کی بات کو سنا جاتا ہے, ان کا بھی یہ سسٹم ہے. پھر یہ وہاں کے امپلائی بھی ہیں, پھر یہ اسٹار بھی ہیں. اب ایسا بندہ اور ادارہ آن نہ کرے, یا ادارہ اگر پیچھے نہیں جا رہا
اور اگر میں یہ غلط کہہ رہی ہوں تو اٹ مینس کہ ابھی 1 دن کا ٹائم ہوا ہے، کچھ زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے. اب آگے ریمانڈ بھی مل گیا 6 دن کا، ہو سکتا ہے پوری کی پوری ٹیم ادارے کی طرف سے جائے اور جا کے لے کر آ جائے. تو ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ ادارہ ساتھ نہیں کھڑا. اگلی سٹوری کی بات کرتے ہیں. انڈیا میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، ایون کہ پاکستان میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے. دلجیت دوسانجھ کی ایک فلم آتی ہے ستلج، 3 جولائی کو ریلیز ہوتی ہے OTT پلیٹ فارم ZEE5 پر. 48 گھنٹے بعد جو ہے فلم اتار دی جاتی ہے 5 جولائی کو، ہٹا دی جاتی ہے. اب ایسا کیا ہے کہ انڈیا میں آگ لگ گئی ہے اور دلجیت جو ہے اس کے اگینسٹ FIR کروانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہٹا بھی لیں تو لوگ اسی ٹائم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں. اب اس فلم کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں تو ایسی بھی میں نے سنی، خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں کہ FIR ہو جانی چاہیے اس پر، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی FIR منظر عام پر آئی. 48 گھنٹوں کے اندر اندر آگ لگ جانا پورے انڈیا میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اب لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، بلکہ تمام لوگوں نے اس مووی کو دیکھ لیا. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں سکھ برادری کی، تو سب سے پہلے میں جب بھی سکھوں کا ذکر کرتی ہوں یا سکھوں کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ سکھوں کی جو زبان ہے نا وہ بڑی میٹھی اور بڑی خوش اخلاق سی لگتی ہے. ہماری زبان ہے، پنجابی زبان ہے، ان کی اور ہی طرح کی پنجابی ہے، بڑی میٹھی میٹھی سی پنجابی بولتے ہیں. ہم لوگ ہمارے بھائی ہیں. ہاں بالکل ہمارے بھائی ہیں. سکھ برادری دکھی دکھی سی نظر آتی ہے. کیوں؟ تاریخ میں ماضی میں جو زخم ان کو ملے اور ان زخموں پر ہوا لگتی ہے، جب نمک گرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، درد تو ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ سکھ برادری کے جو تمام زخم تھے، دکھ تھے، وہ ذرا ہرے ہو گئے اس مووی کی وجہ سے. ہسٹری جو ہے اس کو ایک مرتبہ پوری کو ہلایا گیا، کھنگالا گیا کہ کب سے یہ مسئلہ شروع ہوا. 1984 کی باتیں ہیں. اچھا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. یہ مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے آپریشن بلو اسٹار سے. گولڈن ٹیمپل جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے ان کے لیے بہت مقدس ہے. گولڈن ٹیمپل پر ایک فوجی آپریشن ہوتا ہے اندرا گاندھی کے حکم پر. جو گولڈن ٹیمپل کے اندر سکھ بھائی ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. جو انڈین آفیشلز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 554 جو لوگ تھے جن کو انڈین گورنمنٹ ملیٹنٹس کہتی ہے وہ وہاں پر مارے جاتے ہیں، لیکن جو سکھ کمیونٹی بتاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور گولڈن ٹیمپل کے اندر بے شمار لوگ زخمی ہوئے. تو اس کے بعد پھر یہ مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اندرا گاندھی کی جو سیکیورٹی تھی اس کے اندر بھی 2 سکھ تھے، انہوں نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا. اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پھر دنگے فسادات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دہلی کے اندر جو سکھ کمیونٹی تھی ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور پھر پنجاب میں اس کے آفٹر شوکس نظر آتے ہیں. پنجاب میں جو سکھ تھے ان پر مظالم سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، ان پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے. لاتعداد پولیس مقابلے ہوتے ہیں، جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں. جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے اور جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے. اور اس کے بدلے میں جو مارنے والے ہیں، جو پولیس والے ہیں، جو کانسٹیبل ہیں، وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں، وہ انسپیکٹر بن جاتے ہیں 8 مہینے میں یہ جعلی پولیس مقابلے کر کے. اب کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ بینک ڈائریکٹر جسونت سنگھ، ان کے 2 کولیگز کو باقاعدہ طور پر پنجاب انڈیا فورس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر ان کو ایک پولیس مقابلے کے طور پر مار دیا گیا. اب اس پر آواز اٹھانا، ہنگامہ آرائی ہوئی، مفاد کیا تھا، کیوں اس طرح سے کیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس آگ میں اور اس حالات میں بہت سے مزید حالات بھی بگڑے تھے، جس میں بہت سے عام شہریوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اور اٹھا کر یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں یا یہ ملک میں امن نہیں قائم رہنے دیتے، اس وجہ سے ان کو لے کے چلے گئے ہیں. جبکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لے کے کوئی نہیں گئے ہوتے تھے، یہ صرف اور صرف اغوا کی رقم بٹورتے تھے، یا ہم سمپل ورڈز میں کہہ لیتے ہیں کہ تاوان کی رقم لی، پیسے لینے کے باوجود مار بھی دیتے تھے. تاوان کی رقم لے کر مار دیا، ختم کر دیا اور پھینک دیا. اب وہ جو لاشیں پھینکی جاتی تھیں اس کی ایک الگ کہانی سامنے آئی ہے. جیسے کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمارے ہاں بھی ہر وہ ڈیڈ باڈی جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ لاوارث لاش ہے. شمشان گھاٹ 3 عدد، وہاں پر جانا، ان کا باقاعدہ وزٹ کرنا اور پھر وہاں پر باقاعدہ طور پر 6000 کے قریب ڈیڈ باڈیز، لاشیں پانا، اور وہ تمام کی تمام لاشیں
लवारिस पाई गई। यहाँ से मामलात मज़ीद बिगड़े थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब रिकॉर्ड जो इनके सामने आता है कि 6,000 जो हैं वो लवारिस लाशें हैं, आगे पुलिस वालों के साइन है और नीचे एड्रेस भी है। तो फिर लवारिस कैसे हुई? यही तो सवाल बनता था। और सिर्फ 3 शमशान घाट में जो है वो 6,000 6,500 जो है वो रिकॉर्ड मिलता है। बिल्कुल 3 में तो 6,000 का रिकॉर्ड सामने आया, डिजिट सामने आया। इसके बाद मज़ीद को भी बहुत सारा चेक किया गया और जब मज़ीद चेक किया गया तो वो जो डिजिट 6,000 का था वो जनाब बन गया 25,000। अब 25,000 के करीब लवारिस लाशें कैसे मुमकिन है कि 25,000 जो चीज़ें- पंजाबी हैं उनका कत्ल। अब जब ये डिजिट सामने आया 25,000 का, तो इस पर आवाज़ को उठाया फिर से एक मर्तबा जसवंत ने, और इनकी आवाज़ को सुना जाता था चूँकि ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे, सब सुनते थे। अब ये जब हुआ तो इन्होंने भुगती फिर इसके बाद इस गुफ्तगू, इस आवाज़ को उठाने की सज़ा, और वो सज़ा जो मिली थी वो थी जनाब 6 सितंबर थी 1995 को, जब ये अपने घर के बाहर थे। 30 साल पहले आज से। बिल्कुल घर के बाहर थे, रेड कलर की एक गाड़ी आती है, उसमें आकर इनको उठा के लोग ले जाते हैं और ले जाकर इन पर खूब तशद्दुद किया जाता है। और ये पुलिस वाले होते हैं जो ये चाहते थे कि ये जो 25,000 लोगों की बात कर रहे हैं, ये जो इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं, ये ना हो, ये अपनी ज़ुबान बंद कर लें। बिल्कुल, और टॉर्चर इनको किया, और टॉर्चर भी कोई ये छोटा मोटा नहीं किया था, टांगे तोड़ दी और इस किस्म की हरकतें बहुत सी इनके साथ की गई थी। यहाँ तक गुफ्तगू होती थी, हालात यहाँ तक आ गए थे कि इस तरह के हालात में इनकी बॉडी या इनके साथ जो कुछ हुआ वो इस काबिल भी नहीं था कि सबको दिखाया जाए कि ये कुछ अंदर होता रहा, और फिर हमेशा के लिए उनको सुला दिया गया। उनको गोलियां मार दी, उनका भी पुलिस मुकाबला करके उनको सतलुज जो है उसमें फेंक दिया गया। अच्छा, इस पर गवर्नमेंट जो है आगे जाकर, क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बताते हैं कि जो पुलिस के अफसरान थे, सीनियर अफसरान, उनसे हाथ उठा देती है। वो कहती है कि जसवंत सिंह को पेश किया जाए, लेकर आ जाए, लेकिन जसवंत सिंह को तो वैसे ही मार दिया था। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, सीबीआई इंक्वायरी में साबित हो जाता है 6 पुलिस अफसरान जो हैं वो उम्र कैद की सज़ा पाते हैं। जो एसएसपी हैं, जो ये सारे पुलिस मुकाबलों के ऑर्डर देते थे या करते थे, उनको कत्ल कर दिया जाता है और सुसाइड साबित की जाती है। बिल्कुल सुसाइड साबित की जाती है, और फिर उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे मेन हायर रैंक से, वो तो हो गए रिटायर, लेकिन बाद में जो नीचे थे उन्हें फिर भुगतना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आजकल के हालात में हम ये देखते हैं कि कोई पुलिस मुकाबला हो जाए, बाद में रिट हो जाती है, रिट के बाद जो ऑफिसर मेन होता है उसकी या तो प्रमोशन हो गई, या वो रिटायर हो गए, या वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो जो करने वाला होता है उसको फिर भुगतना पड़ता है, जो बाय हैंड ये काम कर रहा होता है। इसी तरह से सेम कंडीशन इस केस में हुई थी। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी तंज किया। ये सीसीडी को ये फिल्म देखनी चाहिए। सीसीडी को भी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये तो फवाद साहब ने तंज तो ज़रूर कर दिया, लेकिन हमेशा इतने बड़े बड़े काम रियासत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके नहीं होते। रियासत की मर्ज़ी बीच में शामिल होती है तो ये काम होते हैं, और रियासत कभी एक इदारा नहीं होता, तमाम इदारों से मिलकर बनता है। लेकिन जब सेटअप चेंज होता है, पहले तो तमाम इदारे इंडिया में भी एक पेश पर थे, लेकिन जब सेटअप चेंज हुआ, हवा चेंज हुई, तो सबने हाथ उठा दिया। जिन्होंने किया उन्होंने भुगता। फिर देखिए जो करने वाला होता है ना, वो कोई फीडर तो पीता नहीं है, उसको तमाम कानूनी तकाज़ों का पता होता है कि मैंने अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रख के ये काम करना है, और फिर सेफ़ एंड सिक्योर रख के वो काम करते हैं। रिटें भी होती हैं, केस री ओपन भी होते हैं, फ़ाइलें फिर से खुलती भी हैं, फ़ाइलों के मुतल्लिक जाया भी जाता है, पेश भी हुआ जाता है, बाइज़्ज़त बरी भी हुआ जाता है। और ये हमारे इदारों का एक अंदाज़ है काम करने वालों का, यानी वो लोग जो इदारों से इन टच हैं और वो लोग जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, सबको सब कुछ पता होता है। एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस होना ही होना है। अगली स्टोरी की बात करते हैं। इंडिया की स्टोरी है। अभी हम रिसेंटली देख रहे थे 2 गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उनके साथ मुबैना तौर पर जो ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया। इंडिया की स्टोरी एक सामने आती है कि 13 साला बच्ची जो है 5 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया गया। 30 अफराद जो हैं वो शामिल थे। मेरी 1000 मरतबा तौबा, ये इंडियन थी, ये अफ़गानी थी, ये पाकिस्तानी थी, ये कौन थी, ये पर्शियन थी, बात ये नहीं है। बात ये है कि 2026 में एक छोटी बच्ची सिर्फ 13 साल की, मुझे तो कहते हुए भी खौफ आता है, ऐसी लड़की को उठाकर बेच डालना कैसे, कब, क्या, इस पर तफसील से हम बात कर लेते हैं। लेकिन सुर्खी यही है कि 13 साल की बच्ची है और 5 दिन रेप होता रहा, और करने वाले दरिंदे आदमी 30 थे। तो क्या वो ज़िंदा होगी? क्या वो ठीक होगी? मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर क्या किस सिचुएशन ट्रॉमा में होगी इस टाइम पर? आप ठीक कहते हैं। राजस्थान की ये लड़की थी और इसको वहाँ के ही एक मुकामी रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया, उठाया
اور جا کر بیچ ڈالا ایک ہوٹل مالک کو. ہوٹل مالک نے اپنے پاس رکھا اور پھر اس نے آگے اچھا پروفٹ لے کر لڑکی کو مزید آگے بیچ دیا, اور پھر ڈے بائی ڈے ڈیل کے مطابق کتنے دن, کتنی عمر, اتنے پیسے, اس کو پورا ہونے کے بعد اس نے آگے فروخت کر دیا. اور اس طرح سے یہ چین چلتی رہی. اس طرح سے کر آ کے یہ ٹوٹل 30 لوگ بنے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 30 دوست کھڑے ہوئے تھے اور 30 دوستوں نے مل کر یہ کام ڈالا ہو. اب یہاں پر لڑکی کو اٹھانا, فروخت کرنا, اور پھر آگے سے آگے جانا, اور بعض اوقات بچ جانا اور بعض اوقات لاش ملنا, یہ میں نے بے شمار کیسز کیے. اب یہ جو سٹوری ہے انڈیا کی, ہم تک جو نیوز آئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ لڑکی کو شراب پلاتے تھے, اور ہوٹل کے جو مالکان ہیں, جو مینیجرز ہیں, ہوٹل کے جو کام کرنے والا عملہ ہے, وہ سب شامل تھے. مطلب جسم فروشی نہیں کروائی گئی, یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے انڈیا کے, یہ ہوٹل والے جو تھے وہی زیادتی کرتے. مطلب آپ سن کے دیکھیں, خوف آتا ہے, پڑھ کے خوف آتا ہے کہ 30 افراد نے اجتماعی زیادتی کی, ایک 13 سال کی بچی. آپ یہ سوچیں, توبہ توبہ توبہ, میری بچی پر کیا بیتتی ہوگی جب اسے پتہ لگتا ہوگا کہ آج یہ ہوٹل ہے. اس کیس پر پہلے تو بے عزتی خوب انڈیا کی آلریڈی ہو چکی ہے. اس قسم کے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے ڈیڈ باڈی مل رہی ہے. ہم نے ایک کیس پر بات کی تھی جس میں ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی ملی تھی اور بہت برے انداز میں ڈیڈ باڈی ملی تھی. وہاں بھی یہی کیس تھا کہ زیادتی ہو رہی تھی, ڈاکٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور سارے معاملات ہیں. یہاں پر بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. لیکن ہوتا کیوں ہے ایسا کہ اس خبر کو پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو انڈیا کو چاہیے کہ ایک ایگزامپل کے طور پر اس کیس پر کام کرے. لیکن میری نالج کے مطابق کام سٹارٹ بھی ہو چکا اور ہوٹل مالک گرفتار بھی ہوئے ہیں. گرفتار ہونے سے آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ 13 سال کی بچی گھر سے غائب ہوگی نا, گھر والوں نے آخر ایف آئی آر کروائی ہوگی, گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہوگی. کیا گھر والے گمشدگی کی رپورٹ کو بیس بنا کر تمام کے تمام ہوٹل مالکان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. جتنی سٹوری ہائی لائٹ ہوگی ہے پاکستان میں, ایون کہ جب ہم بات کر رہے ہیں پورے انڈیا میں بات ہو رہی ہے, تو ایکشن تو ہوگا. اللہ کرے ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہوگا بھی. جتنا اٹھایا جائے گا شاید اتنی جلدی ہو جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی آئے کئی گئے. اگر کام ہو رہا ہوتا تو پھر آج ہم اس نہ 13 سال کی بچی کو ڈسکس کرتے, نہ ہم اس ڈاکٹر کو ڈسکس کرتے جس کے پیسز کر دیے گئے تھے. لاسٹ اسٹوری کی بات کرتے ہیں. آج سے 2 دن پہلے کی نیوز ہے, سنڈے کے دن کی, کہ گروپ کیپٹن جو ہیں عاصم طارق, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ نے بھی کور کی ہے اسٹوری. بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ گروپ کیپٹن شہید ہو گئے. اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا فرشتہ, میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں میں چلتا پھرتا فرشتہ. وہ کہتے ہیں نا چلتا پھرتا فرشتہ ہے, وہ چلتا پھرتا فرشتہ تھے. گروپ کیپٹن جو ہیں ان کی اہلیہ انٹرنیشنل افیئرس پر مختلف چینلز پر بیٹھ کر اپنی رائے دیتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور بہت انٹلیکچوئل, بہت ہی جیسے کہتے ہیں ایک ویل نون اور ایک نفیس خاتون. بتاتی ہیں کہ راول پنڈی جا رہے تھے اپنے کسی آفیشیل کام کی صورت میں. گھر سے نکلے ہیں اور بتا کر گئے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں تھے. جب یہ گئے ہیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بائک ہے اور بائک پر ایک لڑکا ہے, پاس لڑکی ہے, لڑکی 20 سال کی, لڑکا تقریباً 22 سال کا. اور یہ لڑکا لڑکی کا بازو پکڑ کے بائک کی طرف کھینچ رہا ہے اور لڑکی واپس پیچھے کو کھینچ رہی ہے, جس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے دیکھ کر کے زبردستی اس کے ساتھ کر رہا ہے اور یہ جانا نہیں چاہ رہی. یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں اور آ کر اس کو پوچھتے ہیں کہ چھوڑو لڑکی کا ہاتھ, یہ تم کیا کر رہے ہو. وہ جانور, وہ پاگل, وہ ان پڑھ, وہ جاہل لڑکا آگے سے جواب, تم کون ہے میں جو مرضی کروں. اچھا, آگے سے کہتے ہیں میں کون ہوں, میں بتاتا ہوں تمہیں, لیکن تم بازو چھوڑو اس کا. نہیں چھوڑتا میں, میرا مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ ہے. اتنے میں لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ, چھوڑو میرا ہاتھ. وہ بیچاری لگاتار کھینچ رہی ہے. گروپ کیپٹن گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آنے ہی لگتے ہیں کہ اس نے جو اپنے ساتھ پسٹل لگایا ہوا تھا وہ نکالا اور فائرنگ کر دی, گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گیا. لڑکی بیچاری وہیں پر رہ گئی, رولا پڑ گیا, 15 کال ہو گئی. ناصر رضوی صاحب جو کہ اس ٹائم آئی جی اسلام آباد ہیں, وہاں تک خبر چلے گئی. محسن نقوی صاحب تک پہنچ گئی. انہوں نے ایکشن لیا اور پھر باقاعدہ طور پر اس ملزم لڑکے کو, سعد عباسی جس کا نام ہے, سعد عباسی, اس کو گرفتار کیا گیا اسکائی وے والی جگہ سے. اچھا, کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ شہید کر کے ان کو اپنے دوست کے پاس گیا میڈیکل اسٹور میں, ان کو بیگ دیا جس کے اندر گن تھی, اور پھر جا کر کپڑے خریدے, چینج کیا اور وہاں سے نکلا. یہ باتیں تمام کی تمام مجھے لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ضرور کہنا چاہیے, کنفرمیشن ایسی کوئی نہیں آئی, لیکن کچھ خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ ایک مرتبہ تو ٹکٹ لے کے وہاں سے نکل گیا ہے
اور پھر دوبارہ وہاں سے آیا ہے, کیوں آیا, کیسے آیا یا لایا گیا. اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس کر کے عوام کو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. روزگار کے سلسلے میں آنا, کیش اینڈ کیری پر کام کرنا, اور شکاری ایسا تھا یہ ساتھ کہ اس سے پہلے بھی اس نے ایک لڑکی کو بھگایا تھا. یہ جو لڑکی تھی اس کی کہتے ہیں کولیگ تھی یہ یا بھی گرل کیش فرینڈ تھی, کون تھی؟ بالکل گرل فرینڈ نہیں تھی, یہ کیش اینڈ کیری پر جاب کرتی تھی. گھر والوں سے بڑی مشکل سے پرمیشن لی تھی. لڑکی بائی نیچر خراب نہیں تھی. لڑکی کو کہتا تھا کہ میں بھی کوری ٹاؤن سے آتا ہوں, آپ کو پک اینڈ ڈراپ میں دے دیتا ہوں. تو وہ کہتی نہیں ہم ایسے نہیں کرتے, ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا. جس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ تم کمانے لگی ہو, نوکری کرنے لگی ہو تو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. ہمارے کیش اینڈ کیری کے بہت سے اور لوگ بھی ایسے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں, تو تم بھی آ جاؤ گی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. قصہ مختصر کے اس کو راضی کر لیا. اس نے گھر والوں سے پرمیشن لی. 1 2 3 4 صرف 4 دن ہوئے تھے اس کے ساتھ بائک پہ جاتے ہوئے. 5ویں دن یہ قصہ سامنے آ گیا. اب اس کا یہ جو مقدمہ چلے گا فوجی عدالت میں چلے گا؟ بالکل آپ کا درست سوال ہے کہ چلنا تو چاہیے, لیکن ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس اس کو دیکھ رہی ہے. ناصر رضوی صاحب اس کو ڈائریکٹلی ہیڈ بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, آنسریبل بھی ہیں. محسن نقوی صاحب بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اس کیس میں. اب یہ چیک کریں کہ کیسے اس کی جہالت ہے کہ ایک گروپ کیپٹن کو, ایک قابل انسان کو جس نے اتنی ایفرٹ کی, جس نے اتنا ٹائم لگایا, پاکستان کا ایسٹ تھا, اس کو شہید کر دیا. دیکھیں بندر کے ہاتھ میں آ گئی ماچس تو اس جنگل تو جلائے گا نا پورے کا پورا. اسے کیا پتا اس چیز کا کہ کیا ہوتا ہے کیپٹن اور کیا ہوتا ہے گروپ کیپٹن, اس کی ساکھ کیا, قد کاٹ کیا. اور ایسٹ تھے نا ہمارے ملک کا, نہ صرف تھے, میں تو یہ کہوں گی کہ ہیں, چونکہ ان کو شہید کیا گیا ہے. اور بہت سے شہداء ایسے جنہوں نے مثالیں چھوڑی ہیں اپنی جابس کی, اپنے معاملات کی, اپنی قربانیوں کی, اور ان کا نام بھی ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا, یاد کیا جائے گا. کہ دیکھیں کسی کی لڑائی میں کوئی نہیں کودتا آج کل کے افراتفری کے دور میں. اور پھر ایک آفیسر رینک کا بندہ جو کہ اپنے کام سے جا رہے تھے, جو جا رہے ہیں, اگر وہ نہیں بھی یو ٹرن لے کے واپس آتے تو کوئی گناہ گار تو نہیں تھے, کوئی فرض تو نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں غیرت مند تھے نا, دلیر تھے. کیا غیرت مند, کیا انسانیت ان کے اندر کہ وہ یو ٹرن لے کے واپس آ رہے ہیں اور چھڑوا رہے ہیں لڑکی کی عزت بچانے کے لیے. بالکل. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.